سن 1683 کی ایک سرد شام تھی۔ یورپ کی فضا میں ایک عجیب سا خوف پھیل چکا تھا۔ مشرق کی طرف سے سلطنت عثمانیہ بڑھ رہی تھی، جس نے صدیوں کی سلطنتوں کو رون ڈالا تھا۔ عثمانی فوجیں یورپ کی دل کی طرف بڑھ رہی تھی اور ان کا اگلا ہدف تھا ویانا، آسٹریا کا دارالحکومت۔ ویانا صرف ایک شہر نہیں تھا، یہ یورپ کے دروازے کی مانند تھا۔ اگر ویانا گر جاتا تو پورا یورپ عثمانیوں کے سامنے کمزور پڑ سکتا تھا۔ اس وقت یورپ کے کئی بادشاہوں نے آپس میں ایک معاہدہ کیا۔ یہ ایک ایسا معاہدہ تھا کہ کئی عیسائی ریاستوں نے وعدہ کیا کہ وہ عثمانیوں کے خلاف ایک ساتھ لڑیں گے، لیکن اس اتحاد کی اصل امید ایک شخص تھا، جان سوم سوبیسکی، پولینڈ کا بادشاہ۔ جب ویانا کے محاصرے کی خبر پولینڈ پہنچی تو دربار میں خاموشی چھا گئی۔ سب جانتے تھے کہ عثمانی فوج بہت بڑی ہے، ان کے پاس ہزاروں سپاہی، توپیں اور تجربے کار جرنیل تھے۔ اس وقت دربار میں سوال اٹھا، کیا پولینڈ اپنی فوج ویانا کی مدد کے لیے بھیجے گی؟ یہ فیصلہ آسان نہیں تھا۔ اگر سوبیسکی اپنی فوج لے کر ویانا جاتا تو پولینڈ تقریباً بلا دفاع کے رہ جاتا۔ عثمانی کسی بھی وقت پولینڈ پر حملہ کر سکتے تھے۔ دربار کے کئی مشیروں نے کہا، بادشاہ سلامت، ہمیں اپنی سرزمین کی حفاظت پہلے کرنی چاہیے، لیکن سوبیسکی خاموش بیٹھا رہا۔ کچھ دیر بعد اس نے آہستہ سے کہا، ہم نے وعدہ کیا ہے، اور پھر اس کی آواز بلند ہوئی، اور پولینڈ کا بادشاہ اپنا وعدہ نہیں توڑے گا۔ یہ الفاظ سن کر دربار میں سناٹا چھا گیا۔ اس دن سوبیسکی نے ایک ایسا فیصلہ کیا جو تاریخ بدلنے والا تھا۔ اس نے اعلان کیا، پولینڈ کی فوج ویانا جائے گی۔ دوسری طرف عثمانی سلطنت کے عظیم وزیر کارا مصطفی پاشا ویانا کے باہر اپنی فوج کے ساتھ خیمہ زن تھے۔ ان کے پاس تقریباً 1.5 لاکھ سپاہی تھے، ترک، تاتار اور دیگر اتحادی لشکر۔ ان کے خیمے میلوں تک پھیلے ہوئے تھے، ہر طرف عثمانی پرچم لہرا رہے تھے۔ ان کا خیال تھا کہ ویانا چند ہی دنوں میں گر جائے گا۔ کارا مصطفی پاشا کو یقین تھا کہ کوئی بھی فوج اتنی جلدی یہاں تک نہیں پہنچ سکتی، خاص طور پر پولینڈ کی فوج، کیونکہ پولینڈ سے ویانا تک پہنچنے کے لیے ایک مشکل راستہ تھا۔ کارپیتھین پہاڑ اونچے برف سے ڈھکے ہوئے اور خطرناک راستے تھے۔ جب سوبیسکی نے فوج کو تیار ہونے کا حکم دیا تو سپاہیوں کو ابھی اندازہ نہیں تھا کہ وہ کس سفر پر نکلنے والے ہیں۔ یہ کوئی عام مارچ نہیں تھا۔ اگر وہ دیر سے پہنچتے تو ویانا پہلے ہی گر چکا ہوتا۔ پولینڈ کی فوج تقریباً 70,000 سپاہیوں پر مشتمل تھی۔ ان میں مشہور ونگڈ ہسارز بھی شامل تھے۔ یہ دنیا کی سب سے خطرناک گھڑ سوار مانے جاتے تھے۔ ان کے پیچھے بڑے بڑے پر لگے ہوتے تھے جو جنگ کے دوران خوفناک آواز پیدا کرتے تھے۔ جب یہ گھوڑوں پر حملہ کرتے تو دشمن کے دل میں خوف بیٹھ جاتا۔ ویانا کی فوج نے سفر شروع کیا، لیکن جیسے جیسے وہ کارپیتھین پہاڑوں کے قریب پہنچے، راستہ مشکل ہوتا گیا۔ تنگ راستے، کیچڑ، پتھریلی ڈھلوانیں اور کئی جگہوں پر گھوڑے پھسل جاتے۔ توپیں پہاڑوں پر لے جانا ایک ڈراؤنا خواب تھا۔ کئی سپاہی راتوں کو جاگ کر رسیوں کے ذریعے توپیں کھینچتے۔ بارشیں بھی ہوئی تھی، راستے کیچڑ میں تبدیل ہو چکے تھے۔ کچھ سپاہیوں نے کہا یہ ناممکن ہے، لیکن سوبیسکی ہر روز اپنی فوج کے ساتھ چلتا گیا۔ وہ گھوڑے پر آگے آگے رہتا اور سپاہیوں سے کہتا، یاد رکھو ویانا ہماری طرف دیکھ رہا ہے۔ دوسری طرف ویانا کے شہر میں حالات خراب ہوتے جا رہے تھے۔ عثمانی توپیں مسلسل شہر کی دیواروں پر گولے برسا رہی تھی۔ زمین کے نیچے سرنگیں کھودی جا رہی تھی تاکہ دیواریں گرا دی جائے۔ شہر کے اندر لوگ خوف میں تھے، خوراک کم ہو رہی تھی۔ سپاہی تھکتے جا رہے تھے، لیکن وہ ایک خبر کا انتظار کر رہے تھے کہ مدد آ رہی ہے۔ ہر دن شہر کی دیواروں پر کھڑے سپاہی دور افق کو دیکھتے، لیکن وہاں صرف عثمانی خیمے نظر آتے۔ کارا مصطفی پاشا کو یقین تھا کہ وہ جیت چکا ہے۔ اس نے اپنے جرنیلوں سے کہا، ویانا جلد ہمارا ہوگا۔ اسے لگتا تھا کہ اگر کوئی اتحادی فوج آ بھی رہی ہے تو وہ بہت دیر سے پہنچے گی۔ اس نے ویانا کے خزانوں اور محلوں کا تصور کرنا شروع کر دیا تھا، لیکن اسے ایک چیز کا اندازہ نہیں تھا۔ پہاڑوں کے پار ایک طوفان تیزی سے بڑھ رہا تھا، ایک ایسی فوج جو ہر دن ہر رات مارچ کر رہی تھی، اور اس فوج کے آگے تھا ایک ایسا بادشاہ جو اپنے وعدے کو نبھانے کے لیے سب کچھ خطرے میں ڈال چکا تھا۔ ستمبر کی ایک صبح عثمانی خیموں میں ایک عجیب سی خبر پھیلی۔ کچھ جاسوس واپس آئے تھے۔ انہوں نے کہا، ایک بڑی فوج مغرب کی طرف سے آ رہی ہے۔ پہلے تو کسی نے یقین نہیں کیا۔ کارا مصطفی پاشا نے بھی ہنستے ہوئے کہا، پہاڑوں سے اتنی جلدی کون سی فوج آ سکتی ہے؟ لیکن پھر مزید خبریں آنے لگی اور آہستہ آہستہ عثمانی لشکر میں ایک سوال گونجنے لگا، کیا واقعی سوبیسکی کی فوج آ رہی ہے؟ اس دوران پہاڑوں کی دوسری طرف ایک پہاڑی کے اوپر کھڑا سوبیسکی ویانا کی طرف دیکھ رہا تھا۔ دور دھند میں شہر کے مینار نظر آ رہے تھے۔ اس نے کہا، ہم وقت پر پہنچ گئے ہیں، لیکن اصل جنگ ابھی شروع ہونے والی تھی، اور چند دن بعد وہ حملہ ہونے والا
والا تھا جو تاریخ کا سب سے بڑا گھڑ سوار حملہ بننے والا تھا۔ ستمبر 1683 کی ایک صبح کارپیتھین پہاڑوں کے پار ایک وسیع میدان میں ہزاروں سپاہی جمع ہو رہے تھے۔ یہ کوئی عام فوج نہیں تھی، یہ ایک اتحاد تھا۔ پولینڈ، آسٹریلیا، جرمنی اور یورپ کے کئی ریاستوں کی مشترکہ فوج اکٹھی ہو چکی تھی اور اس پوری فوج کی قیادت ایک شخص کر رہا تھا، پولینڈ کا بادشاہ جان سوبیسکی۔ رات ابھی ختم نہیں ہوئی تھی، آسمان پر ہلکی روشنی پھیل رہی تھی، سپاہی اپنے ہتھیار تیار کر رہے تھے، گھوڑوں کو تیار کیا جا رہا تھا۔ ہر طرف ایک عجیب سی خاموشی تھی، یہ وہ خاموشی تھی جو اکثر بڑی جنگ سے پہلے آتی ہے۔ سوبیسکی ایک پہاڑ پر کھڑا ویانا شہر کو دیکھ رہا تھا۔ نیچے میلوں تک عثمانی فوج کے خیمے پھیلے ہوئے تھے، یہ واقعی ایک بہت بڑی فوج تھی۔ اس کے ایک جرنیل نے آہستہ سے کہا، بادشاہ سلامت، دشمن بہت زیادہ ہے۔ سوبیسکی نے بغیر نظر ہٹائے جواب دیا، ہاں لیکن حوصلہ تعداد سے بڑا ہوتا ہے۔ دوسری طرف عثمانی لشکر میں بھی حرکت شروع ہو چکی تھی۔ جب خبر پھیلی کہ اتحادی فوج پہاڑوں کے پار پہنچ چکی ہے تو کارا مصطفیٰ پاشا نے فوراً سپاہیوں کو تیار ہونے کا حکم دیا، لیکن اس کے دل میں ابھی بھی غرور اور تکبر تھا۔ اسے یقین تھا کہ اس کی فوج تعداد میں زیادہ ہے، وہ دشمن فوج کو شکست دے دے گا۔ اس نے اپنے جرنیلوں سے کہا، انہیں آنے دو، ہم انہیں میدان میں ختم کر دیں گے۔ 12 ستمبر 1683 یہ وہ دن تھا جو تاریخ میں ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ صبح سورج طلوع ہوتے ہی جنگ شروع ہو گئی۔ اتحادی فوج نے پہاڑوں سے نیچے اترنا شروع کیا۔ جرمن اور آسٹریلیائی فوج پہلے سے حملہ کر چکی تھی۔ ان کا مقصد عثمانی فوج کو مصروف رکھنا تھا، جبکہ اصل منصوبہ کچھ اور تھا۔ سوبیسکی اپنی فوج کے ساتھ انتظار کر رہا تھا۔ جیسے جیسے دن آگے بڑھا، میدان جنگ دھوئیں، بارود اور چیخوں سے بھر گیا۔ توپوں کی گرج، تلواروں کی ٹکر، گھوڑوں کی دوڑ، ہر طرف شور تھا۔ عثمانی فوج نے بھی سخت مزاحمت کی، کئی گھنٹوں تک جنگ برابری کی چلتی رہی، لیکن سوبیسکی ابھی تک اپنے گھڑ سواروں کو روکے ہوئے تھا۔ وہ صحیح لمحے کا انتظار کر رہا تھا۔ پولینڈ کی فوج میں ایک خاص دستہ تھا جنہیں کہا جاتا ہے ونگڈ ہوسارس۔ یہ تاریخ کے سب سے خوفناک گھڑ سوار مانے جاتے تھے۔ ان کی زیرہ بختر کے پیچھے بڑے بڑے پر لگے ہوتے تھے۔ جب وہ گھوڑوں پر تیزی سے دوڑتے تو ان پروں سے ایک عجیب سی آواز پیدا ہوتی۔ یہ آواز دشمن کی فوج میں خوف پیدا کر دیتی اور آج میدان میں تقریباً 3000 ہسارس موجود تھے۔ یہ دنیا کا سب سے بڑا گھڑ سوار حملہ ہونے والا تھا۔ دوپہر کے بعد سوبیسکی کو وہ لمحہ مل گیا جس کا وہ انتظار کر رہا تھا۔ عثمانی فوج کئی جگہوں پر بکھر چکی تھی۔ کچھ سپاہی ویانا کے دیواروں کے قریب مصروف تھے، کچھ اتحادی فوج سے لڑ رہے تھے۔ یہی وقت تھا، سوبیسکی نے اپنی تلوار نکالی اور عثمانیوں پر حملہ کر دیا۔ اچانک ہزاروں گھوڑے پہاڑوں سے نیچے دوڑنے لگے۔ پولینڈ کے ونگڈ ہسارس کے پیچھے آسٹریلیا اور جرمن گھڑ سوار بھی تھے، تقریباً 18,000 گھڑ سوار۔ یہ منظر حیران کن تھا، زمین کانپ رہی تھی، پروں کی آوازیں گونج رہی تھی، دھول کا طوفان اٹھ رہا تھا۔ ہسارز اور عثمانیوں کا آپس میں سخت مقابلہ ہوا۔ کچھ ہی گھنٹوں میں عثمانی فوج کے کئی حصے منتشر ہوئے۔ کارا مصطفیٰ پاشا نے سپاہیوں کو سنبھالنے کی کوشش کی، لیکن اب دیر ہو چکی تھی۔ اتحادی فوج چاروں طرف سے آگے بڑھ رہی تھی۔ شام تک جنگ تقریباً ختم ہو چکی تھی۔ عثمانی فوج پیچھے ہٹنے لگی، کئی فوجیوں کو خیمے چھوڑنے پڑے۔ کارا مصطفیٰ پاشا کو بھی میدان چھوڑنا پڑا اور اس طرح ویانا بچ گیا۔ جب جنگ ختم ہوئی تو سوبیسکی نے ایک خط لکھا۔ اس خط میں اس نے لاطینی زبان میں ایک جملہ لکھا جس کا مطلب تھا، ہم آئے، ہم نے دیکھا اور ہماری طاقت نے ہمیں فتح دی۔ ویانا کی ایک جنگ نے یورپ کی تاریخ بدل دی۔ یہ وہ لمحہ تھا جب عثمانی سلطنت کی یورپ میں پیش قدمی رک گئی اور جان سوبیسکی ایک ہیرو بن گیا، ایک ایسا بادشاہ جس نے اپنی سرزمین کو خطرے میں ڈال کر ایک وعدہ نبھایا۔ اور شاید یہی وجہ ہے کہ آج بھی تاریخ اسے یاد کرتی ہے، وہ بادشاہ جس نے وعدہ نبھایا اور ایک شہر کو بچا لیا۔ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیے گا۔